بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکن الدین بیبرس عالم اسلام کا ایک عظیم فاتح جو منگولز کے سامنے سینہ سپر رہا۔ سلطان بیبرس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 5 سالوں میں منگولوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ان کی طاقت کو اپنے سامنے کچل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو اور اس کی بیوی بھی مر چکے تھے۔ اس کے ساتھ منگول بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا سلطان نے بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے قلعوں کی طرف توجہ مبذول کی۔ ان قلعوں میں زیادہ اہم کیساریہ، ارسوف، صفد، الکرک، بالفورٹ، یافا، انترتوس، انطاکیہ، حسن لاکراد، المرکب، سور، طلابرس، بیروت، سیدا اور اکا زیادہ مشہور تھے۔ یہ سارے وہ قلعے تھے جو اس سے پہلے عالم اسلام کے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین نے نصرانیوں سے چھینے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار نمودار ہوئے، تب یورپ کے عیسائیوں کی مدد سے صلیبیوں نے دوبارہ ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں مضبوط اور مستحکم کر کے ایک طرح سے ان قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سخت جنگجویانہ ذہنیت رکھنے والے یہ صلیبی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ انہوں نے اپنے مقبوضہ جات اور ان کے نواحی علاقوں کے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر کے رکھا تھا۔ حد یہ کہ مسلم دشمنی کے جنون میں ان کی ایک کثیر تعداد ہلاکو کے غارت گر لشکر میں بھی جا شامل ہوئی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تاخت و تاراج کرنے اور بے کس مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں منگولوں سے بھی زیادہ وحشت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب سلطان غارت گر اور وحشی منگولوں سے فارغ ہو چکا تھا، ان کی کمر توڑ چکا تھا اور انہیں اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں، لہٰذا سلطان نے اب اپنی عسکری قوت کا رخ ان کی طرف موڑا۔ اب تک سلطان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا، مصر اور شام کو اس نے متحد کر لیا، خلافت عباسیہ کا بھی اس نے احیا کر دیا تھا، اور ملک کا نظم و نسق بھی اس نے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا تھا۔ ان سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ شام، فلسطین اور لبنان کے صلیبیوں کی طرف متوجہ ہوا، جو نہ صرف پورے ساحل پر ایک آہنی جنگی قلعہ بند دیوار بنائے ہوئے جمے تھے، بلکہ کئی دوسرے مقامات پر بھی قبضے جمائے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے ان قلعوں میں بڑے بڑے لشکر تھے۔ یہ لشکر نہ صرف خود ان قلعوں سے نکل کر قریبی مسلمانوں پر حملہ ور ہو کر ان کا قتل عام اور لوٹ مار کرتے تھے، بلکہ وہ یورپ کے حکمرانوں کے علاوہ پاپائے روم کو بھی اکثر و بیشتر مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ اس طرح ارض فلسطین، لبنان، شام میں ان کی موجودگی ایک ایسے خنجر کی حیثیت رکھتی تھی جو قلب اسلام میں پیوست تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد جب ان لوگوں نے ان قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو یہ جابر بن گئے۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا کوئی حکمران ان سے یہ قلعے نہ چھین سکے گا، اور وہ ان قلعوں سے نکل کر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ کر کے مسلمانوں کو فلسطین سے نکال باہر کریں گے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا نازک دور تھا۔ مسلمان تمنا کر رہے تھے کہ لبنان، فلسطین اور شام کے ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت ان کے لیے کسی دوسرے صلاح الدین کو کھڑا کر دے۔ قدرت نے شاید مسلمانوں کی اس آرزو کو پورا کیا، اور سلطان بیبرس صلاح الدین ثانی بن کر نمودار ہوا، اور ان جنگجوؤں کو اس نے کیفر کردار تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا۔ قدرت نے ویسے بھی ان لوگوں کو بڑی ڈھیل دی تھی کہ وہ اپنے مظالم سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا تھا۔ لیکن قدرت نے جب سلطان بیبرس کو صلاح الدین ثانی بنا کر ان کے سامنے کھڑا کیا تو ان کے سارے ولولے، ان کے سارے ارادے کرچی کرچی، پاش پاش ہو کر رہ گئے تھے۔ مشرقی اور مغربی تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ان صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کا جہاد سلطان صلاح الدین کے حملوں اور ترک تازیوں سے مشابہ تھا۔ مغربی مورخین نے ان حملوں کو نہ صرف اختصار کے ساتھ تاریخ کے اوراق میں جگہ دی ہے، بلکہ اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر کر ایک طرح سے سلطان بیبرس کی اہمیت، اس کی شجاعت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغربی مورخین سلطان بیبرس کو ایک عظیم فاتح تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظالم اور غارت گر بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عرب مورخین نے ان کے الزامات کو رد کر کے صلیبیوں کے خلاف سلطان بیبرس کی مارکہ آرائیوں کا صحیح نقشہ پیش کر کے رکھ دیا تھا۔ آخر کار سلطان نے جنگجوؤں اور سنگدل صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے قاہرہ سے
طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ ارض فلسطین میں داخل ہونے کے بعد وہ بڑی برق رفتاری سے شمالی علاقوں کی طرف بڑھا تھا۔ صلیبیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کا سلطان یا تو آگے لبنان کی طرف نکل جائے گا یا انطاکیہ یا بیروت پر حملہ آور ہوگا، اور انہیں امید تھی کہ بیروت یا انطاکیہ میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکر ہیں اور ان کے مقابلے میں سلطان بیبرس کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے بالکل مطمئن اور آسودہ تھے۔ لیکن اس وقت صلیبی دنگ رہ گئے جب شمال کی طرف سے پیش قدمی کرتے ہوئے اچانک رات کے وقت سلطان مڑا۔ آندھی اور طوفان کی طرح اس نے جنوب کا رخ کیا اور جنوب میں ان کے مضبوط اور مستحکم قلعے الکرک کا رخ کیا۔ الکرک ایک قدیم اور انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا اور اس پر انتہائی کمینہ خسرت صلیبی قابض تھے۔ سلطان صلاح الدین کے دور میں بھی یہاں شریر خسرت جنگجو قبضہ جمائے ہوئے تھے اور اس قلعے میں قیام کرنے والے صلیبی ہمیشہ مسلم آزاری اور غارت گری کو اپنا پیشہ بناتے رہے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جو اکثر و بیشتر مصر سے حجاز جانے والے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ آور ہو کر انہیں لوٹ لیتے تھے، ان کا قتل عام کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے ان کی خون آشامیوں کا خاص ہدف تھے۔ مصر سے ارض حجاز کی طرف جانے والا راستہ کیونکہ الکرک کے پاس سے گزرتا تھا، لہٰذا اگر مسلمانوں کا کوئی تجارتی قافلہ یا حاجیوں کا کاروان یہاں سے گزرتا تو یہاں کے صلیبی ان پر حملہ آور ہو کر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑتے تھے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے۔ الکرک میں جو صلیبی جنگجو تھے وہ تو یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کا سلطان اپنا لشکر لے کر شمال کی طرف نکل گیا ہے، لیکن اچانک ایک روز صبح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے نمودار ہوا تو وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئے۔ گو انہوں نے شہر کی فصیل کو خوب مستحکم بنا رکھا تھا، شہر کے اندر خاصا بڑا لشکر بھی تھا، لیکن سلطان جب اپنے انداز میں حملہ آور ہوا تو صلیبیوں کے سارے کسبل اس نے نکال کر رکھ دیے۔ سلطان تلوار کے زور پر شہر کو فتح کرتا ہوا الکرک میں فاتحانہ داخل ہوا۔ اس داخلے کے وقت سلطان کو اطلاع دی گئی کہ صلیبیوں نے الکرک کے اندر ناصرہ نام کا ایک قلعہ نما تاریخی گرجا بنا رکھا ہے اور اسی گرجے کو وہ اپنی جنگی تاریخیوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ سلطان نے اس گرجے کو مسمار کرا دیا اور الکرک کی فصیل بھی زمین کے برابر کر دی۔ اس کے بعد بھی پھر کبھی الکرک صلیبیوں کا مرکز نہ بن سکا اور مصری حاجیوں کے قافلے صلیبیوں کے شروں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ الکرک کی فتح کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف چلا گیا۔ چند ماہ اس نے بالکل خاموشی سے گزارے، ساتھ ہی تیاری بھی کرتا رہا۔ دوسری طرف صلیبی مطمئن تھے کہ شاید مسلمانوں کا سلطان الکرک ہی فتح کرنا چاہتا تھا، لہٰذا لوٹ گیا ہے، لیکن سلطان کی یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ چند ماہ کے وقفے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر نکلا، ارض فلسطین میں داخل ہوا۔ مصر سے اس کے نکلنے کے ساتھ ہی بحیرہ روم کے ساتھ جس قدر صلیبیوں کے قلعے تھے، وہاں کے لشکر سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھے، اور وہ سلطان کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھنے لگے تھے۔ اس بار سلطان نے صلیبیوں کو پھر حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان نے ایک لمبا چکر کعوہ کاٹا، صلیبیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ سلطان کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچانک آندھی اور طوفان کی طرح سلطان ان کے شہر کیساریہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شہر کو کیساریہ اور کیسر یہ دونوں انداز میں لکھا جاتا رہا ہے۔ اس شہر کو کیساریہ اور کیسر یہ دونوں انداز میں لکھا جاتا رہا ہے۔ یہ شہر کو آج کل ویران پڑا ہے، لیکن ماضی بعید میں یہ بڑا برونق اور بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ بند شہر خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان نے کیساریہ کا گھیراؤ کر لیا۔ کیساریہ کے اندر جو لشکر تھا اس نے سلطان کے حملے کو کوئی اہمیت نہ دی، اس لیے کہ کیساریہ کا یہ شہر ایک اہم بندرگاہ اور صلیبیوں کا ایک مضبوط مرکز تھا۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ الکرک کا مضبوط قلعہ اتفاقاً مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو گیا ہے، لیکن مسلمان کیساریہ کو فتح نہیں کر پائیں گے۔ کیساریہ اور اس قسم کے دوسرے قلعے سارے کے سارے بندرگاہوں کی صورت میں خشکی کی جانب بنائے گئے تھے۔ دفاعی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ تھا کہ مسلمان اگر خشکی کی طرف سے محاصرہ کریں تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے۔ سمندر ہی کے راستے سے یورپ کے ساتھ ان صلیبیوں کا رابطہ رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے تازہ جنگجو، آلات حرب و ضرب اور ضرورت کا سامان بھی ان لوگوں کو ملتا رہتا تھا۔ ان بندرگاہوں میں داخل ہونے کی جگہوں پر بڑے بڑے برج تعمیر کیے گئے تھے جن کے ذریعے سے قلعے اور شہر کی حفاظت کا کام لیا جاتا تھا۔ لبنان اور فلسطین کے ساحل پر ایسے برج آج بھی کئی جگہ پر موجود ہیں۔
کیساریہ سلیبیوں کے قلعوں میں سے انتہائی اہم خیال کیا جاتا تھا۔ قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ کیساریہ کے سلیبیوں کو امید تھی کہ انہیں دوسری سلیبی قلعوں سے سلطان کے خلاف مدد ملتی رہے گی، لیکن سلطان نے ایسی غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے قلعے پر حملہ کیا کہ سلیبی دنگ رہ گئے۔ سلطان نے پہلے کیساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران وہاں کے سلیبیوں کو کسی دوسری طرف سے کوئی مدد نہ پہنچ سکی۔ اس طرح 7 دن کی خونریز جنگ کے بعد وہ عاجز آ گئے۔ انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ انہوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان فاتح کی حیثیت سے کیساریہ میں داخل ہوا۔ شہر کے اندر جو سلیبیوں نے مضبوط قلعہ بنایا ہوا تھا، سلطان نے اسے مسمار کر دیا اور قلعے کی بنیادیں تک کھود ڈالی۔ یوں کہ کیساریہ کی تسخیر کے بعد سلطان نے اس کے دفاعی استحکامات کو اس انداز سے ملیا میٹ کیا کہ سلیبیوں کو دوبارہ اس طرف رخ کرنے کی کبھی ہمت اور جرت نہ ہوئی۔ کیساریہ کے مضبوط اور مستحکم قلعے اور شہر کو پامال اور فتح کرنے کے بعد اب سلطان بیبرس نے جنوب کا رخ کیا۔ بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے سلیبیوں کے ایک اور انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعے ارسوف کا رخ کیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ ارسوف کا محاصرہ کر لیا۔ ارسوف ہاسپٹلرز کا مرکز اور ان کا مضبوط گڑھ خیال کیا جاتا تھا۔ یہ ہاسپٹلرز صلیبی جنگجوؤں کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر گروہ کیا خیال کیا جاتا تھا اور انہوں نے صلیبی جنگوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ کیساریہ شہر کا انجام دیکھ کر ارسوف کے صلیبیوں نے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا۔ سلطان نے ان پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور ان کے سارے دفاعی استحکامات کو روندنا شروع کر دیا۔ تب ہاسپٹلرز بڑے پریشان اور فکر مند ہوئے۔ آخر ان ہاسپٹلرز کے قلعے کو توڑتے ہوئے سلطان اندر داخل ہوا۔ اس قلعے کا بھی سلطان نے وہی حشر کیا جو کیساریہ کا ہوا تھا۔ سلطان نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور اس قلعے کی مضبوط فصیلیں اور بلند و بالا برج گرا کر انہیں خواب خیال بنا کر رکھ دیا۔ ارسوف کو فتح کرنے کے بعد سلطان قاہرہ چلا گیا اور صلیبی یہی خیال کرنے لگے کہ اب سلطان بار بار پلٹ کر فلسطین پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ چند ہی ماہ کا وقفہ ڈال کر سن 1266 میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پھر فلسطین میں آنمودار ہوا۔ سلطان طوفانی الغار کرتا ہوا آگے بڑھا اور صلیبیوں کے اس قلعے کا اس سے محاصرہ کر لیا جسے صفد کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ خاصی بلندی پر واقع تھا۔ اس کے نیچے بڑی گہری خندقیں کھودی گئی تھیں جنہیں عبور کرنا مشکل بلکہ ناممکن خیال کیا جاتا تھا۔ اس قلعے میں ہیکلی جنگجو کثرت سے رہتے تھے جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ یہ ٹیمپلرز کا ایک گروہ تھا جو بڑے سفاک لوگ تھے۔ وہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے قریب رہتے تھے، اس لیے ٹیمپلرز یا ہیکلی مشہور ہو گئے تھے۔ شروع میں ان کا مقصد صرف خدمت خلق تھا، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں یہ ایک جنگجو فرقہ بن کر نمودار ہوا اور مسلم دشمنی کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ ان سب نے متحد ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے سلطان کا مقابلہ کریں گے اور اسے صفد پر قابض نہیں ہونے دیں گے، لیکن شاید وہ سلطان کی طاقت، قوت اور اس کے حملہ آور ہونے کے انداز سے واقف نہ تھے۔ سلطان نے جب ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا، اس کے بعد جب اس نے ان پر جان لیوا حملے کیے تو ان ہیکلی جنگجوؤں کے پاؤں سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی۔ سلطان کے تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے ان ہیکلی جنگجوؤں کی لاشیں بکھرنے لگی تھیں، یہاں تک کہ سلطان نے زوردار حملے کرتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو مزاحمت کرنے والوں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہو کر عام شہریوں کو تو مکمل امان دے دی، انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی ان سے تعرض نہیں کرے گا، ان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن صفد شہر میں جو 2000 کے لگ بھگ ہیکلی جنگجو بچے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی دشمنی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا، سلطان نے انہیں معافی نہ دی اور ان 2000 ہیکلی جنگجوؤں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دیا تھا۔ سلطان نے ان کے ساتھ ایسا سلوک اس لیے کیا تھا کہ یہ لوگ صفد کے نواحی علاقوں میں جس قدر پر امن اور بے گناہ مسلمان آباد تھے، اکثر و بیشتر ان پر حملہ آور ہوتے، ان کا قتل عام کرتے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے، گھروں کو جلا دیتے اور کچھ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہتے تھے۔ لہٰذا سلطان کے نزدیک ان کا یہ جرم ناقابل معافی تھا، اس لیے اس نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دے دیا تھا۔ صفد کی فتح پر مسلمانوں نے سلطان بیبرس کو عماد الدین اور سکندر زماں کا خطابات دیے، اور مشہور مورخ فلپ کے مطابق آج بھی صفد کی فصیل پر ایک کتبہ موجود ہے جس پر لکھا ہوا ہے: سکندر زماں عماد الدین۔
صفد کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے رفاع عامہ کا ایک بہترین کام سر انجام دیا۔ اس نے وہاں دریائے اردن پر ایک عظیم الشان پل تعمیر کروایا۔ اس پل کی تعمیر کے بعد وہاں بھی سلطان نے ایک کتبہ نصب کروایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کیونکہ آنے والے دور میں دریائے اردن نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا، تاہم سلطان بیبرس کا بنایا ہوا پل آج بھی موجود ہے، لیکن اب یہ خشکی پر آ گیا ہے۔ صفد شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان بیبرس نے فلسطین کے مشہور و معروف شہر یافا کا رخ کیا۔ یافا کا موجودہ نام تل ابیب ہے اور یہ سیہونی ریاست اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ سلطان قاہرہ سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور سیدھا اس نے یافا کا رخ کیا۔ ان دنوں یافا صلیبیوں کا ایک بہت بڑا مرکز شمار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے جان توڑ کر سلطان بیبرس کا مقابلہ کیا۔ وہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ یافا شہر ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے، لیکن سلطان نے اس انداز میں اس قدر زندہ دلی، جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یافا پر اپنے لشکر کے ساتھ حملے شروع کیے کہ سلطان کی صرف 12 گھنٹے کی الغار کو یافا کے جنگجو برداشت نہ کر سکے اور یافا کو سلطان نے فتح کر لیا اور قلعے کی فصیل پر سلطان نے اپنا پرچم لہرا دیا۔ یافا کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک انتہائی اہم قلعے سقیف ارنون کا رخ کیا۔ یہ شہر اور قلعہ دمشق اور ساحل سمندر کے درمیان واقع ہے اور مانیال شہر سے نزدیک پڑتا ہے۔ ارنون ایک شخص کا نام تھا جس نے یہ آباد کیا تھا، لہٰذا اس کے نام پر یہ سقیف ارنون کہلایا۔ یہ انتہا درجے کا مستحکم قلعہ تھا۔ ایک بلند کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع ہونے کی وجہ سے اس کے استحکام میں واقعی مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہ قلعہ سور اور سیدھا شہر کے ساحلی علاقے کو ابقا اور دمشق سے ملانے والے جنوبی در لے کے قریب واقع تھا۔ اس قلعے کی اہمیت اس بنا پر بھی تھی کہ یہ جنگجو ٹیمپلرز کا مرکز تھا اور انہوں نے یہاں اتنی عسکری طاقت اور قوت جمع کر رکھی تھی کہ دو وجہ سے اسے ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ انتہائی بلندی پر واقع تھا اور دوسری وجہ اس کے ناقابل تسخیر ہونے کی یہ تھی کہ یہ ٹیمپلرز کا مرکزی شہر تھا اور یہاں انہوں نے اپنی ساری قوت جمع کر کے رکھی تھی۔ یہ قلعہ ایک عمودی چٹان پر بنایا گیا تھا۔ دریائے لیتانی سے اس کی بلندی 1500 فٹ اور سطح سمندر سے یہ 2199 فٹ بلند تھا۔ اس کی فصیل کا ایک حصہ پتھروں کی چنائی سے اور دوسرا حصہ چٹانیں تراش کر بنایا گیا تھا اور ان چٹانوں کی وجہ سے اس کے استحکام میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس قلعے کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 490 مربع گز تھا۔ اس کی فصیل کی چوڑائی 99 فٹ، فصیل کی بلندی 57 فٹ اور کہیں فصیل کی بلندی 78 فٹ کے لگ بھگ بھی تھی۔ اس قلعے کے جنوب اور مغربی حصے کی طرف ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم خندق تھی جو ٹھوس چٹان کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ یہ خندق کہیں سے 48 فٹ گہری تھی اور کہیں اس کی گہرائی 144 فٹ کے لگ بھگ بھی تھی۔ اس خندق میں چٹانیں کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے حجرے بنائے گئے تھے جن کے اندر پانی کے میٹھے چشمے جاری تھے۔ اس قلعے کی عمودی دیواریں گھاٹیوں کے کنارے سے اوپر اٹھائی گئی تھیں اور ان کے کونوں پر بلند اور مستحکم برج بنا دیے گئے تھے۔ انہی برجوں کے اندر بیٹھ کر یہاں کے محافظ قلعے کی حفاظت کرتے تھے، جن کی وجہ سے قلعے کو ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ اس قلعے کی فصیل سے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کے کسی حصے کو مسمار کر کے اندر جایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ فصیل کا زیادہ حصہ چٹانوں پر مشتمل تھا جنہیں تراش کر فصیل کی شکل دی گئی تھی، اور کچھ حصہ اتنے چوڑے چوڑے پتھروں سے بنایا گیا تھا کہ ان کو توڑ کر شہر میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ فصیل کے اوپر جو پتھروں کے بڑے بڑے مستحکم برج بنے ہوئے تھے، ان کے اندر یہاں کے جنگجو تیروں اور پتھروں کے ڈھیر لگائے رکھتے تھے اور حملہ آوروں پر پتھروں اور تیروں کی بارش کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس قلعے کے جنگجو محافظوں کا خیال تھا کہ عام حالات میں اس قلعے پر قبضہ کرنا تو کجا، اس پر حملے کا تصور بھی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسے مجاہد، ایسے ناقابل تسخیر حکمران بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جو صرف ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہی حالت سلطان بیبرس کی بھی تھی۔ اپریل سن 1268 کو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ دشوار گزار اور طویل پہاڑی راستوں کو طے کرتا ہوا اچانک اس قلعے کے سامنے نمودار ہوا۔ سلطان نے جب قلعے پر حملے شروع کیے تو قلعے کے اندر جو صلیبی جنگجو تھے انہوں نے سلطان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سلطان کو بھی اس قلعے کے استحکامات کا بخوبی علم تھا، چنانچہ جلدی سلطان نے اپنے آخری کام کی ابتدا کی۔ تھوڑی دیر جنگ کے بعد سلطان نے جنگ موقوف کر دی۔ اچانک ایک طرف سے مسلمانوں کی منجنیقیں نمودار ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے حکم پر قلعے کے قریب 26 بڑی بڑی منجنیقیں نصب کر دی گئیں۔
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قلعے کے اندر جو صلیبی جنگجو تھے وہ سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے جب اتنی بڑی بڑی اور اس قدر تعداد میں منجنیقوں کو دیکھا تو وہ بکھلا کر رہ گئے۔ سلطان نے پہلے فصیل کا جائزہ لیا، اس کے بعد اس نے خود مناسب مقامات پر منجنیقیں نصب کرانے کا حکم دیا۔ سلطان کا حکم ملتے ہی آنن فانن منجنیقیں اس جگہ پر نصب کر دی گئیں جہاں سلطان نے کہا تھا۔ اس کے بعد ان منجنیقوں سے جب بڑے بڑے اور بھاری پتھروں کی بارش قلعے کی فصیل پر ہونے لگی تو اس سنگ باری سے صرف قلعے کی فصیل ہی نہیں، چٹانیں تک لرزنے اور کانپنے لگی تھیں۔ قلعے کو جلد فتح کر لینے کے لیے سلطان بیبرس نے دو اقدامات کیے تھے۔ پہلا یہ کہ بڑی بڑی منجنیقوں کے ذریعے اس نے لگاتار فصیل پر سنگ باری شروع کروا دی تھی۔ دوسری یہ کہ اس نے قلعے کا اس سختی سے محاصرہ کیا تھا کہ قلعے کی طرف آنے والے سارے راستے اس نے بند کر دیے اور قلعے والوں کو باہر سے کوئی بھی چیز ملنے کی توقع نہ رہی۔ سلطان کے ان دو اقدامات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ قلعے کے جنگجوؤں کی قوت مدافعت ختم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ گھبرا اٹھے۔ ان میں سے کچھ تو پہلے ہی سلطان کے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث مارے جا چکے تھے۔ باقی نے جب دیکھا کہ اگر ان کے ساتھی اسی طرح مرتے رہے تو ایک دن قلعہ ان سے خالی ہو جائے گا، لہٰذا وہ پشتی حصے کی طرف بھاگے۔ پشتی حصے کی طرف ساحل تھا اور وہ وہاں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ اسی طرح سلطان فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا اور اس کے سب سے بلند ترین برج پر سلطان نے اپنا علم نصب کرنے کا حکم دیا۔ ثقیف انون نام کے اس قلعے کی فتح سے فلسطین کے اندر جس قدر صلیبی جنگجو تھے ان پر بڑی کاری سرب لگی تھی اور سلطان بیبرس کی طرف سے ان پر ایک طرح کی دہشت سوار ہو گئی تھی اور وہ سلطان کا نام سن کر خوف و ہراس سے لرزنے اور کانپنے لگ گئے تھے۔ فلسطین میں ان شاندار اور لگاتار فتوحات نے سلطان بیبرس کے لشکریوں کے حوصلے بلند کر کے رکھ دیے تھے اور وہ اس خطۂ زمین کو ہمیشہ کے لیے صلیبی جنگجوؤں سے پاک کر دینے پر تل گئے تھے۔ سلطان بیبرس چونکہ اپنے لشکر میں انتہا درجے کا ہر دل عزیز تھا، لہٰذا اس کے لشکری اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے، اور ارنون کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے ایک بہت بڑے قلعے اور شہر طرابلس کا رخ کیا۔ سلطان کی ان لگاتار فتوحات کی وجہ سے صلیبیوں کے تمام ساحلی علاقے زور و شور سے جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے تھے، کیونکہ کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ سلطان بیبرس اب کس کو اپنی یلغار کا نشانہ بنائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا، جس پر اہل طرابلس سمجھ گئے کہ اب ان کی باری ہے۔ طرابلس صلیبی جنگجوؤں کا بڑا مضبوط مرکز اور قلعہ تسلیم کیا جاتا تھا اور انہوں نے وہاں بے پناہ جنگی قوت جمع کر رکھی تھی اور وہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ان دنوں طرابلس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ پیداوار کے لحاظ سے انتہائی اہم شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حلب شہر سے لے کر طرابلس تک لگ بھگ 40 فرلانگ تک شہر باغوں اور درختوں سے مزین زمین تھی۔ یہاں گنا کثرت سے پیدا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ نارنگی، سنترا، کیلا، لیمو، کھجور خوب ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ طرابلس شہر ایسے مقام پر آباد تھا کہ اس کے تین طرف سمندر اور صرف ایک طرف خشکی تھی، اور جب مد و جزر کا وقت آتا تو سمندر کا پانی شہر پناہ تک پہنچ جاتا تھا۔ خشکی کی طرف کے پہلو کو ایک زبردست خندق بنا کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہ خندق فصیل کے مشرق میں واقع تھی اور اس کے پار لوہے کا نہایت مضبوط پھاٹک بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ طرابلس شہر کی فصیل تراشیدہ پتھروں سے بڑی مضبوطی اور ارک ریزی سے بنائی گئی تھی اور ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھی۔ فصیل کے استحکام کے لیے اس کے اندر اور باہر بڑے بڑے دمدمے بھی بنا دیے گئے تھے۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس کے سامنے نمودار ہوا تب طرابلس والوں نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ طرابلس والوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ ان دنوں انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ نے بھی طرابلس میں قیام کیا ہوا تھا اور وہ شاید سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے ہی میں اہل طرابلس سے صلاح مشورے کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جس روز سلطان اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا، اس کے بعد جب رات آئی تب سلطان کے مخبروں نے سلطان کو اطلاع کر دی کہ انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ بھی طرابلس میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر سلطان کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ سلطان نے ابھی تک طرابلس کا محاصرہ نہیں کیا تھا۔ طرابلس کے سامنے اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا۔ اگلے روز جب اہل طرابلس جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ جس میدان میں ان کے سامنے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا وہ تو بالکل خالی پڑا تھا۔ سلطان اور اس کے سب لشکری غائب تھے۔
اہل طرابلس یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے سلطان کو ان کی عسکری طاقت اور قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا، اس لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن سلطان نے صلیبی جنگجوؤں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سلطان رات کے وقت ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا اور اگلے روز ارض فلسطین کے شمالی حصوں میں سے ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا۔ طرابلس کو چھوڑ کر سلطان نے نصرانیوں کے سب سے بڑے مشرقی شہر انطاکیہ کو اپنا ہدف بنانے کا عزم کر لیا تھا۔ انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ مشہور مورخ ابو الفسا کے الفاظ کے مطابق نہایت ہی شریر نفس اور کمینہ خصلت انسان شمار کیا جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ انطاکیہ ساحل سمندر سے تقریباً 14 میل کے فاصلے پر ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ اس شہر کو 300 قبل مسیح میں ایک بادشاہ سلیوکس اول نے آباد کیا تھا۔ سن 64 قبل مسیح میں رومن سالار پمپئی اس شہر پر حملہ آور ہوا اور اس پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد یہ شہر ایشیا میں رومنوں کا سب سے اہم شہر اور سلطنت روما کی ایشیائی سلطنت کا صدر مقام بھی بن گیا۔ اس کے بعد اس شہر پر ایرانیوں نے لگاتار حملے شروع کر دیے اور کچھ عرصے تک یہ ایرانی حملوں کا تختہ مشق بنا رہا۔ سب سے پہلے ایران کے شہنشاہ شاپور اول نے 258 میں اور اس کے بعد سن 260 میں اس شہر کو فتح کیا اور یہاں کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کیا۔ سن 266 سے سن 272 تک اس پر قدھر شہر کی ملکہ زنوبیہ قابض رہی۔ ان حملوں کے باوجود شہر کی زیب و زینت قائم رہی۔ آخر سن 540 میں ایران کے شہنشاہ نوشیروان نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا اور اسے بالکل اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کے باشندوں کو نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کر دیا۔ اس کے بعد رومن شہنشاہ جٹنین نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ اس کے بعد رومنوں پر حملہ آور ہو کر یہ شہر عربوں کے قبضے میں چلا گیا اور آج کل یہ شہر مشرقی ترکی کا ایک عام شہر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ ہر زمانے کا مشہور و معروف شہر رہا ہے اور نصرانیوں کے نزدیک یہ مقدس مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے فاروق اعظم کے عہد خلافت میں فتح کیا۔ چند ہی سال بعد اس کو یونانیوں نے لے لیا، مگر بہت جلد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عرصہ دراز کے بعد پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے اس پر پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا اور 7 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ یہ فتح بھی ایک نو مسلم آرمینی فیروز کی غداری کی مرہون منت تھی، جو ایک خفیہ راستے کے ذریعے صلیبیوں کو قلعے کے اندر لے گیا تھا۔ اس وقت تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی تھی، اور اس طرح سے انطاکیہ شہر صلیبیوں کا بہت بڑا مرکز اور انتہائی اہم اور مستحکم شہر شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان بیبرس اس شہر پر ضرب لگا کر ہر صورت میں اسے فتح کرنے پر تلا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ شہر لگ بھگ 170 سال سے لگاتار صلیبیوں کے قبضے میں آ رہا تھا۔ یہ شہر بڑا بارونق ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مضبوط بھی تھا، اس لیے کہ اس شہر کے ارد گرد 2 چوڑی چوڑی فصیلیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ شہر دریائے اورنٹس کے کنارے پر بھی واقع تھا، اور ان سب چیزوں نے اس کے استحکامات کو بڑی تقویت بخشی تھی۔ اس شہر میں نصرانیوں کے مقدس مقامات، عظیم الشان گرجے اور مضبوط قلعے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت سلطان بیبرس اس شہر پر حملہ آور ہوا، اس وقت شہر کے اندر 2 لاکھ تربیت یافتہ صلیبی جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے جو مسلح تھے اور بہترین عسکری تربیت حاصل کیے ہوئے تھے۔ سلطان جس وقت اچانک اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ شہر کے قریب نمودار ہوا تو انطاکیہ کے لوگ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان نے طرابلس کا رخ کیا ہے اور اس شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ طرابلس کے محاصرے کا سن کر اہل انطاکیہ بالکل مطمئن تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خطرہ طرابلس پر نہیں، ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ جس وقت سلطان نے طرابلس کے قریب پڑاؤ کیا اور اس کی خبریں انطاکیہ والوں کو پہنچی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان انطاکیہ کی زبردست قوت سے ٹکرانے کی کبھی جرت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک دن جب انہوں نے قلعے اور فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا کہ انطاکیہ کے چاروں طرف بے شمار علم کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، تو وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دنگ رہ گئے، اور یہ علم سلطان بیبرس کے لشکر کے تھے۔ اور پھر یہی لشکر آہستہ آہستہ انطاکیہ شہر کے قریب آتا چلا گیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے انطاکیہ شہر کے قریب آ کر یک زبان ہو کر تکبیریں بلند کی تو تکبیروں کی ان صداؤں نے انطاکیہ شہر کو اس کی بنیادوں تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان بیبرس کا انطاکیہ شہر پر حملہ اچانک بھی تھا
زوردار اور جرت مندانہ بھی۔ وہاں جو صلیبی قوت تھی، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان اور اس کے لشکریوں کو روکیں اور انطاکیہ شہر میں داخل نہ ہونے دیں۔ انطاکیہ کے لوگ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ ایک تو انطاکیہ شہر کی فصیل بہت بلند ہے، ناقابل تسخیر ہے، اس کے علاوہ باہر والی فصیل کے اندر ایک اور فصیل بھی تھی جس نے شہر کے استحکام کو پائیدار بنا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف حملہ آور ہونے والا بھی سلطان بیبرس تھا، جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر اور صناعی جانتا تھا۔ اپنا پہلا ہی حملہ سلطان نے ایسے زوردار انداز میں کیا کہ اس نے انطاکیہ کے مسلح لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے ایک حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر جو صلیبی لشکر تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو شہر کو فتح کرنے کی ابتدا کر چکے ہیں، انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری قوت اور طاقت کو صرف کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس حصے سے نکال باہر کرنا چاہا جس پر وہ قابض ہو چکے تھے، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا تو بہت دور کی بات، اپنی جگہ سے پسپا نہ کر سکے۔ اس موقع پر انطاکیہ کے لشکر کے ساتھ سلطان بیبرس کا گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ اب شہر کے گلی کوچوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شہر کی گلیوں میں خون بہنے لگا تھا، ہر طرف لاشوں کے انبار لگنے لگے تھے۔ انطاکیہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو ان کے شہر کے اندر گھس آئے ہیں، تو وہ لشکری جو پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے، وہ تو جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اب دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلح کرتے ہوئے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ دوسری طرف سلطان اور اس کے لشکریوں کو بھی احساس تھا کہ وہ اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور اپنے دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں، لہٰذا دشمن کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے سروں پر کفن باندھ کر جنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان لشکری یہ بھی جانتے تھے کہ اگر انطاکیہ میں وہ پسپا ہو گئے یا شکست کھا گئے تو پھر مصر اور شام کے اندر بھی ان کی پناہ گاہیں اور ان کے شہر غیر محفوظ ہو کر رہ جائیں گے۔ گھمسان کی جنگ کے دوران جب مسلمان لشکریوں نے دیکھا کہ سلطان بیبرس ان کے پہلو سے پہلو ملائے انتہائی جرت مندانہ انداز میں دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور سلطان کی جرت اور ہمت دیکھتے ہوئے مسلمان لشکری آتش فشانی لاوے کی صورت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد تکبیریں بلند کرتے ہوئے انطاکیہ شہر کے لشکر میں جس سمت بھی وہ رخ کرتے، وہ اپنے پیچھے مرنے والے صلیبیوں کی لاشوں کے انبار لگاتے چلے جاتے۔ شہر کے اندر ہولناک جنگ کے نتیجے میں کافی صلیبی جنگجو مارے گئے۔ جب انہوں نے اپنے لشکر کا اندازہ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر کا ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ہی شہر کے گلی کوچوں میں ہلاک ہو چکا تھا، اور جنگ اسی طرح جاری رہی تو مسلمان ان کے بچے کھچے لشکریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لہٰذا آپس میں صلاح مشورے کرنے کے بعد انطاکیہ کے امراء اور سالاروں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست قبول کر لی اور اطاعت پر آمادہ ہوئے۔ سلطان بیبرس کے ہاتھوں انطاکیہ شہر کے فتح ہونے سے مشرق کی سرزمینوں میں رومنوں کی قدیم ترین ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سلطان نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف ساحل کے ساتھ ساتھ فتوحات حاصل کی تھیں، انطاکیہ کی فتح ان سب سے بڑی فتح تھی، اور اس فتح کو مورخین عموماً فتح الفتوح کا نام دیتے ہیں۔ مورخ مشہور مورخ ابو الفدا لکھتا ہے کہ انطاکیہ شہر کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں صلیبی لشکر کے لگ بھگ 16,000 لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے، اور ان کے لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لشکریوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا۔ جنگ کے نتیجے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایک غلام کی قیمت 12 درہم اور ایک نوجوان لڑکی 5 درہم میں فروخت ہونے لگی تھی۔ یہاں سے سلطان کو اس قدر وافر مقدار میں مال غنیمت ملا کہ سلطان نے پیمانوں میں درہم اور دینار بھر بھر کر اپنے لشکریوں میں تقسیم کیے۔ مغربی اور عیسائی مورخین تعصب اور جانبداری سے کام لیتے ہوئے اس جنگ کے متعلق لکھتے ہیں: سلطان نے شہر کے تمام پرانے گرجوں اور قلعوں کو نظر آتش کر دیا۔ ان میں سے بعض کو عالمگیر شہرت حاصل تھی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بیان میں کسی حد تک کوئی صداقت ہے، اس لیے کہ انطاکیہ میں آج بھی بہت پرانے گرجے اور قلعے موجود ہیں۔ جس وقت سلطان بیبرس نے انطاکیہ میں قیام کیا تھا، اس وقت انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ طرابلس شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اس کی غیر موجودگی ہی میں حملہ آور ہو کر سلطان نے انطاکیہ کو فتح کر لیا تھا۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد اور اس کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان نے ایک خط لکھا اور قاصد کے ذریعے وہ خط اس نے طرابلس میں مقیم انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو روانہ کیا۔ اس خط میں سلطان نے لکھا تھا: انطاکیہ میں تمہارے آدمیوں میں سے ایک بھی نہ بچا جو تمہیں اس شہر کے انجام سے مطلع کرتا، اس لیے ہم خود یہ ناگوار فرض بجا لاتے ہیں۔ جن استحکامات پر تم کو ناز تھا وہ سب مدیامیٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی بربادی پر تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے ہم ہی ہمدردی کا یہ فرض بھی ادا کر رہے ہیں
کہتے ہیں کہ سلطان بیبرس کا یہ خط جب انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کو طرابلس میں ملا تو خط کی مندرجات اور انطاکیہ کی فتح ہو جانے کی خبر پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے یہ سارے حالات یورپ کے مختلف بادشاہوں اور پاپائے روم کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے سلطان بیبرس کے خلاف مدد طلب کی، لیکن کوئی بھی سلطان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا اور مایوس ہو کر وہ طرابلس سے نکل کر قبرص کی طرف چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔